اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے میں بھی ہم بڑے سست ہیں. اخبارات پڑھیں گے، موٹی موٹی کتابیں پڑھیں گے، سیاست پر گفتگو کریں گے، سیاسی پروگرام دیکھیں گے، مگر دین کا علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہم بہت سست ہیں. یہ سستی بھی ختم کریں. کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. کم از کم ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں فرض کریں اس کو نقصان ہو جاتا ہے. دوست احباب مشورہ دیتے ہیں یار تم مسجد میں اپیل کر لو. اپیل کرتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی سی زبان ہلانے سے اتنے پیسے آگے ہیں. اب وہ کاروبار چھوڑ کر یہ کام شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے. ایک مسجد، پھر دوسری مسجد، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں. ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 مسجدیں، اور ایک ایک مسجد سے 1000-2000 روپیہ بھی ہو تو دن کی 8-10 ہزار کی دیہڑی لگ گئی کہ نہیں. وہ کہتا ہے کاروبار کی کرنا ہے، یہ کام بڑا اچھا ہے. اور اس سے کتنے ہی حقدار جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. یہ بہت برا فعل ہے مانگنا، سوال کرنا، مگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. میرے پاس اتنی مثالیں ہیں، میں بیان کرنا شروع کر دوں نا مثالیں تو جمعہ ختم ہو جائے، کہ کتنے لوگوں کو، ہٹے کٹے نوجوانوں کو جنہیں یہ لت پڑ چکی تھی یہ مانگنے کی، کاروبار کروایا، پیسے لگا کر دیے، لیکن چونکہ وہاں محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں محنت کی اور وہ بیچ کے سب کچھ کھا لیا، پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دیا. آج کل یہ بھی سلسلہ کہ نیا شروع ہو گیا ہے. ایک غیر مسلم عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو لوگ بڑے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اب وہ بھی پیشہ بنا لیتا ہے کہ یار یہ بڑا آسان کام. ایک بندے کو ادھر آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں. اس نے سرٹیفکیٹ دکھایا، ہم نے یہاں اعلان کیا. اس نے کہا جی مجھے ریڑھی لگا دیں، 25,000 روپیہ چاہیے. 25,000 کر کے دیا اس کو. سال کے بعد پھر آ گیا، جی میں نیا مسلمان ہوا ہوں. اور میں نے کہا تو پچھلے سال بھی تمہیں 25,000 روپیہ لے کر دیا تھا. کہنے لگے جی تھی بھول گئے ہو، میں وہ نہیں جی کوئی اور ہونا ہے. اندازہ کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول چکے ہوئے ہیں. یہاں بار بار لوگ آتے ہیں، ان سے کہنا ابھی تم چند دن پہلے بھی آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جی تمہیں بھلیکھا لگتا ہے. کتنا برا فعل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال المسألۃ بأحدکم حتی یلق اللہ. تم میں سے ایک شخص مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. جو مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. یہ مسلم کی حدیث. اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر بن عوام حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رسیلے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے اور اسے فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے چہرے کو سوال سے بچائے گا. خیر اللہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعہ. تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اسے دیں یا نہ دیں. مانگنے سے، سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جنگل میں جائے، رسی لے کر اور لکڑیاں کاٹ کر گٹھا بنا کر پشت پر لاد کر اسے فروخت کرے. یہ بہتر ہے اس سے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مانگتا پھرے، سوال کرتا پھرے. ڈاکٹر اشر انداوا صاحب نے ایک بندے کو 25,000 روپیہ لگا کے کاروبار کروایا. یہ مشین نہیں ہوتی، یہ آٹا پیسنے والی. آج 1998 95 96 کی بات.
وہ بھی مانگتا تھا. اسے کہا یار یہ کام چھوڑ دے, تو کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے گاؤں میں یہ آٹا پیسنے والی ایک ہی مشین ہے, گاؤں بڑا ہے تو یہ لگوا دیں. 25,000 روپیہ لگا کر اس کو وہ کام شروع کروایا. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا اس نے بھی وہ بھی بیچ دیا اور پھر دوبارہ مانگنا شروع. میں نے اس کو شرم دلائی, میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کرتے ہو؟ آندھا جی کی کراں جی, کوئی کام ہی نہیں لبدا. میں نے 2-3 کام اس کو بتایا کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. میں نے کہا کہ اچھا تم کچھ نہیں نہ کر سکتے, تم اتنا تو کر سکتے ہو, تمہارا گاؤں ہے, گاؤں میں نا درخت ہیں, مسواکیں اتار کے لاؤ, ہم خریدیں گے, دوستوں کو کہیں گے, مسجد میں بٹھائیں گے, شام تک جتنی بھی بک جائیں گی, جتنا تمہاری ضرورت ہے نا اتنے باقی پیسے ہم دے دیں. وہ کہنے لگا جی میں درخت چڑھیا جی, میں ڈگ پیا, میری لت ٹوٹ گئی, کی بنے گا جی. جنہیں کم نہیں کرنا وہ کو 100 بہانے. ایک بندہ کہنے لگا جی قاری صاحب منو, میں کہا کم چھڑ یار تو جوان آدمی. کہنے لگا جی تسی منو 20,000 دی نوکری لب کے دیو تو میں چھڑ دے. اتفاق سے ایک بندے کا فون آیا, جی اس طرح نا میں کوٹھی بنا رہا ہوں تو ایک بندے کی ضرورت ہے. میں نے اسے فون کیا کہ اس نے کہا, میں نے کہا کتنی تنخواہ دیں گے؟ انہوں نے کہا 18,000. میں نے کہا نہیں 20,000. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 20,000 بھی دوں گا, کھانا بھی دوں گا. میں نے اسے کہا کہ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ. اگلے دن ان کا فون آیا کہ وہ نہیں آیا. میں نے فون کیا, وہ کہنے لگا جی مسئلہ بن گیا, یہ مسئلہ بن گیا. میں نے کہا چلو آج چلے جاؤ. 3-4 دنوں کے بعد وہ پہنچا ہی نہیں وہاں اور دوبارہ وہی کام کر رہے. ایک دن قاری صاحب کے کسی ریفرنس سے ادھر آ گیا. اندازہ کریں, بار بار مانگتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سستی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات. وقت کا ضیاع, عمر ضائع کر رہا ہے بندہ, صحت برباد کر رہا ہے, سست نہ کوئی کام کرتا ہے, بس سارا دن کھا لیا سو لیا, کھا لیا سو لیا, مانگ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے, وہ صحت اور فراغت ہے. اللہ نے صحت دی ہے, ان میں کام کریں, محنت کریں, اللہ کی عبادت کریں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی بندہ کمزور ہوتا چلا جائے گا.